ہم لوگ اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، دادا مسلمان تھے، اس لیے ہم لوگ مسلمان۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی تھی، اس لیے ہم مسلمان۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام جب ہمارے ابا دادا نے رکھا تو اردو، فارسی اور عربی میں رکھا، ہندی میں نہیں رکھا، حالانکہ ہندی میں بھی رکھنا جائز تھا۔ اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے جب تک کہ معنی شرکیہ یا کفریہ نہ۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ عید کے دن سمئی کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول میں سبیل پینا نہیں چھوڑتے، محرم میں کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی۔ اب اس سے زیادہ بڑی بات میں کیا کہہ سکتا ہوں، ختنہ ہوا ہے، ہم لوگ مختون ہیں اس لیے مسلمان ہیں۔ اور بتاؤ اجازت ہے، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ ٹوپی پہنے، اور اب تو خیر پہنتے کم پہناتے زیادہ۔ وہ بمبئی کی زبان میں کہتے نا آج ہم نے اتنے ہزار لوگوں کو ٹوپی پہنا دی، یعنی الو بنا دیا۔ ہم ٹوپی پہنتے کم پہناتے زیادہ۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں، اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ ہفتے میں ایک دن اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، اور اس وقت جاتے ہیں جب خطیب ممبر پر ہوتا ہے، اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے بارسوئی سے ٹرین چھوٹ رہی۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں، اس سے زیادہ ہمارے اندر کچھ نہیں۔ آج ہماری حالی ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ کوئی تیوہار نہیں چھوڑتے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا۔ یعنی جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے نہ اللہ کا ڈر ہے، اس کا رہنا کیا رہنا، اس کا جانا کیا جانا۔ اگر وہ مر جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا۔ یعنی we are just like a photocopy of Muslim۔ ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں، مسلمان نہیں۔ توجہ رہے، انہی کی طرح کرتا پیجامہ پہنتے ہیں، انہی کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، انہی کی طرح مسلمانوں کی کسٹم کو اپناتے ہیں، انہی کی طرح نکاح کرتے ہیں، انہی کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی کاپی کرتے ہیں، مسلمان یاد رکھنا۔ حاجی نگر والوں اور آس پاس کے قرب و جوار والوں، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جلوے یار دیکھا ہو۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں جن کے تصور سے قیصر اور کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جاتا ہو۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دیتی ہو۔ ہم وہ مسلمان نہیں جن کا فاروق چہرہ دیکھ کر بیت المقدس کا پادری قدموں میں چابی رکھ دے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہے جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھرتھرا جاتا ہو۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہے جن کے تصور سے کسریٰ اور قیصر کی طاقتیں لرزہ پر اندام ہو جاتی ہو۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں میرے دوستو جنہوں نے بدر و حنین کے میدان میں، توجہ چاہوں گا، بدر و حنین کے میدان میں اپنے رشتہ داروں سے لڑائی لڑی اور لڑ کر یہ فیصلہ سنا دیا کہ سن، رشتہ داری اور ہے مصطفیٰ کی وفاداری اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور غازی ملت، شہزادہ حضور غازی ملت، نبی حضور غازی سے آگے میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے صرف صدائے الرحیل سنا،
مصطفیٰ کے لفظ سے الرحیل کی صدا سنا، اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر، سہاگ رات ہی میں بیوی کو چھوڑ کر، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں اتر کے اپنے پرانوں کی آہوتی دیتی ہو، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کا ایک اشارہ پا کر مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک پتھر لکھا تھا، روانی کا مزاج بدل گیا، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ کے لیے سعد بن ابی وقاص کی کمان میں جب سفر شروع کیا اور سامنے دریائے دجلہ آئی، دریا طوفان پہ تھی، لہریں اپنی طغیانی میں تھی، مگر قربان کا ان سرفروشوں کی سرفروشی پر نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، اپنے گھوڑوں کو اس بہتی ندی میں اتار دیا، اور اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دست و دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے۔ بہت اچھے زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھے زندہ باد زندہ باد۔ اسی لیے کہا گیا ہے ایمان والو، ہاں نیند آ رہی کیا کہا گیا ہے ایمان والو، ایمان لے آؤ، اے مسلمانوں مسلمان بن جاؤ، اب یہ مسلمان ہونے کا ناٹک چھوڑو اور ایسے مسلمان بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ جب تمہیں کوئی دیکھے تو کہے واہ، جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا، جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا، جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا۔ آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے 1924 تک پیرس کے ایک مصنف ہیں، مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنے اسلام لانے کی وجہ بیان کی کہ میں اس لیے ہوا کہ میں نے پڑھا کتابوں اور دیکھا لوگوں کو، آج سے 100 سال پہلے کہ 1924 سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ یقین نہ ہو تو اپنے دادا سے پوچھنا کہ ان کے دادا کیسے، جھوٹ غیبت کرنا دھوکہ دینا وہ تو بہت بڑی بات ہے، جھوٹ نہیں بولتا، شراب وراب پینا زناکاری تو تصور میں بھی نہیں تھی، جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے لکھا کہ میں عیسائی تھا اور میں دیکھتا تھا کہ مسلمان ہمیشہ سچ بولتے، چاہے نقصان ہو جائے سچ کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ ہماری اپنی عیسائی کمیونٹی میں اگر کوئی بندہ بہت زیادہ سچ بولے، عیسائیوں میں اگر کوئی بہت سچ بولے تو اس کو یہ کہہ کے لوگ تانا دیتے تھے، کیا بات ہے بھائی بہت سچ بول رہے، مسلمان ہو گئے ہو کیا؟